ایک مشترکہ خاندانی نظام ہے جس سے آج ہر لڑکی بھاگنا چاہتی ہے اور لڑکے کو یعنی بھگانا چاہتی ہے. تو تعلیم یافتہ لڑکیاں سب سے پہلی کوشش یہ کرتی ہیں کہ شوہر کو راضی کر لیں, الگ رہنا, علیحدہ زندگی گزارنی ہے. تو جب وہ علیحدہ زندگی گزارتے ہیں تو مشترکہ مسائل تو سب لوگ مل کر سالو کر لیتے ہیں نا, پھر وہ سارے مسائل ایک اکیلی لڑکی کے اوپر آ کے گر جاتے ہیں. اور ابتدائی جوش کے تحت تو شوہر بھی ساتھ مل گیا تھا اور لڑکی جو ہے شوہر کو فتح کر کے علیحدہ رہنے لگ جاتی ہے, لیکن بعد میں بوجھ تلے اس کا پورا وجود پس جاتا ہے اور اس جنگ میں وہ جو فتح تھی وہ پھر شکست میں بدل جاتی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حقیقتاً یہ لڑکی کی ناکامی ہے کہ وہ ایک شخص کو اس کی ماں سے جدا کر کے اس کی جڑ سے اسے کاٹ کر اسے نئی جگہ نئے ماحول کا عادی کرے گی. نہ وہ اس کے مزاج کو ویسے سمجھتی ہے, نہ لڑکا جو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے صحیح طرح تیار ہوتا ہے. ایسے میں زندگی آگے نہیں بڑھتی, زندگی اور زیادہ بھاری اور مشکل ہو جاتی ہے. اور خوشگوار زندگی کے خواب دیکھنے والی لڑکیاں ایسی زندگی کو دیکھ کر پھر گھبرا اٹھتی ہیں. تو پہلے تو سسرال والوں کے گلے شکوے ہوتے تھے, پھر شوہر کے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. تو آخر سارے لوگ ہی خراب ہیں, ایک لڑکی ہی ٹھیک ہے جسے سسرال جا کر سسرال والے برے لگے, سسرال والوں سے شوہر کو الگ کر لیا تب شوہر برا ہے. تو برائی کو اس لڑکی کے اندر دیکھنا چاہیے جس نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی. اس وجہ سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر مشترکہ خاندانی نظام ہے تو اس نظام میں عافیت محسوس کرنی چاہیے, اس وجہ سے کہ وہاں پہ اتنے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایسے ایسے معاملات میں جہاں پر آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جو اپنے آپ کو سسرال سے غیر متعلق رکھ کے حل یہ دریافت کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو جائیں, اس وقت تو سب سے بڑا خواب یہی نظر آتا ہے کہ اچھا شوہر کے ساتھ الگ زندگی بسر کریں گے تو یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ریلی یہ اس سے بھی بڑا محاذ ہے. جب شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اور جب سسرال کا جھگڑا ہوتا ہے تو لڑکی کی نگاہ شوہر کی طرف زیادہ نہیں جاتی, لیکن ادھر سے لڑکی جب لڑکے کو الگ کر لیتی ہے تو دونوں کی جنگ جو ہے نا وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے, کیونکہ اب دونوں کے درمیان صلح کروانے والے بھی سائیڈ پہ ہو گئے. اب لڑکی کی اصل نیچر سامنے آتی ہے اور پھر زیادہ بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. لڑکی کو اصل میں بہت بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں جب وہ اکیلی رہتی ہے, اسے ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد یعنی اسے اپریسیشن تو نہیں ملتی, ہر وقت تنقید کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے یعنی جسمانی طور پر بھی وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اتنے زیادہ کاموں میں مصروف رہنے کے بعد بھی جب شوہر سے بھی وہ توجہ نہیں ملتی اور شوہر کے رشتہ داروں کو بھی کاٹا تو شوہر بھی نہیں چاہتا کہ پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا تعلق رکھے, رشتوں سے بھی لڑکی کٹ جاتی ہے اور ذمہ داریاں بھی زیادہ آن پڑتی ہیں اور اس کے نتیجے میں آپس کے تعلقات بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ سوچا تو یہ تھا کہ الگ رہ کے زیادہ بہتر زندگی گزاری جائے گی. تو اصل اس کا حل یہ ہے کہ ہر بیٹی کو یہ سمجھایا جائے, ہر بچی کو اس کو اللہ رب العزت کے سکھائے ہوئے اصول سمجھائے جائے, اس کو اللہ کی کتاب کا علم دیا جائے, رسول اللہ کی سنت کا, اس کو اسلاف کی زندگیاں پڑھائی جائیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے سم ٹائمز ایک خاص مائنڈ کے تحت لوگ پورا قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن عملی زندگی میں وہ سب کچھ سیکھ نہیں پاتے. اس حوالے سے یعنی اس ذہن سازی کو توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک صحیح ذہن بنانے کے لیے اسلامی ذہن جو اللہ کی اطاعت گزار بندی کے دل کے اندر ہوتا ہے, تو یہ ایک الگ فیلڈ ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیے الگ کلاسز دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, الگ سیشنز دینے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ رشتے نبھانے میں آج کی بچی جو ہے وہ زیادہ ناکام ہو رہی ہے, آج کا بچہ بھی زیادہ ناکام. میں نہیں سمجھتی صرف لڑکی کے نبھانے سے رشتہ نبھ جاتا ہے, لڑکوں کو بھی اسی طرح سے سکھانے کی ضرورت ہے.